آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام میں صوفیزم کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا موٹے موٹے کپڑے پہننا، ہر وقت عبادت کرنا، ہر وقت ریاضت کرنا، ہر وقت وظیفے کرنا کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر صحیح ہے تو کیسے صحیح ہے، نہیں غلط ہے تو کیسے غلط ہے، کس کی روشنی میں کیا دلائل ہے، کس طریقے سے آخر یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ کیا امیر المومنین کے والے جو ہیں وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، اور اگرچہ کرتے ہیں تو کیا ان پہ یہ لازمی ہے کہ نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ 24 گھنٹے ریاضت، دعا، وظیفہ، فقط یہی کرنا اور کچھ اور نہ کرنا کیا صحیح ہے یا غلط؟ ان سب پہ کوئی فتویٰ نہیں، امیر المومنین کی زبانی ان سب کی کہانی پہ بات کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سب بات کریں. برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا. بات کا آغاز کرتے تو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ ایک آپ پروٹوکول کہہ لیجئے، یا ایک لوگوں نے کچھ اپنا ایک ویش بھوشا ایسی بنائی ہوئی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے، ہر چیز جو ہے وہ ہٹا کے، ہر چیز جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کر کے فقط وظیفے کرنا، ریاضتیں کرنا، ہر چیز چھوڑ دینا، کوئی دنیاوی کام نہ کرنا ذریعہ معاش کمانے کے لیے، یا پھر ایسی کوئی چیز نہ کرنا کہ جس سے آپ کی انکم ہو، یا پھر ہر ایک چیز چھوڑ کے جو ہے وہ فقط آپ کا جو ایک اسلامک ٹیچنگز ہیں ہر وقت 24 گھنٹے وہ پریکٹس کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، اس پہ بات کرنے جا رہا ہوں. اور نہج البلاغہ کی روشنی میں بات کرنے جا رہا ہوں. تو ایسا کچھ نہیں کہ کسی عالم دین کا فتویٰ یا کوئی چیز اس طریقے سے ہے، فقط امیر المومنین کی زبانی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ حجت خدا جو ہے وہ حجت کر رہا ہے ہر ایک شخص پہ کہ دیکھو بھائی اس طریقے سے معاملات ہیں، اس طریقے سے نہیں کہ جیسے تمہارا ذہن کہے، اس طریقے سے جیسے ہم کہیں، کیونکہ جو ہم کہتے ہیں وہی قرآن ہے اور ہم ہی ناطق قرآن ہے، اور ہم جو کہیں وہی حجت خدا ہے، کیونکہ ہم خدا کی حجت ہے، وہی تم پہ حکم لازم ہو جاتا ہے. تو امیر المومنین کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں موٹے کپڑے پہننے کے متعلق، ہر وقت وظیفے کرنے کے متعلق، ریاضتیں کرنے کے متعلق، اس سب پہ بات کرنے جا رہے ہیں. بات کا آغاز کرتے ہیں احساسات کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے. تو یہ جو ہے وہ خطبہ 7208 ہے، 208 جو ہے وہ نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے، آپ جا کے کراس ویریفائی کر سکتے ہیں. تو پہلے تھوڑا سا ایک سنپٹ آتی ہے تھوڑے دوسرے واقعے کی، وہ بھی سنا دیتا ہوں، پھر ہم لوگ مین ایگزیکٹ چیز پہ چلتے ہیں. تو امیر المومنین جو ہیں وہ اپنے ایک صحابی العلا ابن زیاد ابن حارثی کے پاس گئے، جب اس کی ملنے گئے، اس کی طبیعت پوچھنے گئے، پرسان حال کرنے گئے کہ کیا طبیعت ہے، کیا حال چال ہے. تو جب امیر المومنین جو ہے وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے اپنے صحابی الحارثی کے، تو دیکھا بہت بڑا شان و شوکت والا، بہت واسٹ ایکسٹینٹ کا گھر ہے، بہت واسٹ اس کا ایکسپینڈیچر ہے، بہت واسٹ اس کا ایریا ہے، بہت واسٹ اس کا مطلب بہت وشال و وراٹ ہے، بہت ہیومنگس ہے، جسے ہم لوگ کہنا چاہیے کلوزل ہے. تو جب امیر المومنین وہاں پر پہنچے تو امیر المومنین کے کچھ جملے تھے، وہ جملے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے حارثی، کہ تم اتنے بڑے گھر کا کیا کرو گے اس دنیا میں. اب دیکھیے جملے امیر المومنین کے بہت سننے والے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں میں فقط آپ کے تک پہنچاؤں گا، پھر آپ کو عکس کرنا خود آپ پہ وہ چیز واضح ہو جانی چاہیے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا میں اتنے بڑے گھر کا کیا کرو گی، تم کو اس سے بہت بڑا گھر جو ہے وہ آخرت میں چاہیے، یعنی کہ بعد میں چاہیے، آفٹر لائف میں چاہیے. آپ کو جنت کی بات ہو رہی ہے، پھر زندگی کے بعد کے معاملات کی بات ہو رہی ہے کہ تم اتنا بڑا گھر اس دنیا میں کیا کرو گی، کہ جبکہ تمہیں یہ گھر جو تمہارا بھی گھر ہے یہ تو تمہاری دوسری زندگی میں ہونا چاہیے، یعنی کہ اس موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں ہونا چاہیے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم اتنا بڑا جو گھر یہاں پر رکھے ہوئے ہو اس دنیا میں، وہ لے کے جاؤ دوسری دنیا میں، یعنی کہ جب یہاں سے انتقال فرما جاؤ، رحلت فرما جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، کوچ کر جاؤ، تو جب اس دنیا میں چلے جاؤ اور چاہتے ہو کہ اتنا بڑا گھر یا اس سے اور بہت زیادہ بڑا گھر چاہتے ہو، تو تم کیا کرو، تم کو یہ چاہیے. اب مولا یہاں پر دیکھیے گائیڈ کرتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں، کمانڈ کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اتنا بڑا گھر یا اس سے بڑا گھر اگلی دنیا میں، تو تم کو چاہیے کہ تم لوگوں کو اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے سے ان کو مطلب گیسٹ جو مہمان آئے مہمان نوازی کرو، ان کو انٹرٹین کرو. انٹرٹین کا وقت جائے یعنی آپ کی مہمان نوازی کرو، یعنی کہ اس گھر میں مہمان نوازی کرو، اور اپنے جو اہل و عیال ہیں یا پھر جو ریلیٹیوز ہیں یا پھر جو رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھو، جو تمہارے خاندانی رشتے خونی رشتے ان کا خیال رکھو، ان کو مہمان نوازی سے پیش آؤ، ان کا خیال رکھو. کوئی ضرورت ہو تو پوری کر دو، کوئی اگر ایسی چیز ہے کہ ان کو مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کو حل کر دو، اور جو تمہارے مہمان ہیں ان کو اچھے سے پیش آؤ. اور جتنی بھی تم پہ حکم لازم ہوتے ہیں شریعت کی روشنی میں، یعنی کہ تمہارے باپ کا، بھائی کا، ماں کا، بچوں کا، چچا کا، چچی کا، ماموں کا، مامی کا، خالہ کا، خالی کا، جتنے بھی آپ کے کنشپس کے ایک لنج والے جو رشتے ہیں یا جتنے ریلیشنز ہیں،
वो जितने भी तुम्हारे ऊपर मैंडेटरी एक्ट्स हैं, यानी कि तुम पे जो लाजिम होती हैं चीजें, वो तुम सारी अदा करो, किसी का हक ना मारो, मतलब अदा करो। अगर माँ के लिए जो करना है वो करो, भाई के लिए जो करना है वो करो, सबके हक जो है हुकूक दो उनको। और उसके बाद जो है मौला फरमाते हैं अगर तुम ये सब करोगे ना तो तुम्हारा ये जो घर है ना ये तुम्हारी दूसरी दुनिया में घर चला जाएगा। यानी कि तुम्हारा ये जो घर है, अब यहाँ पर मौला कंडेम नहीं कर रहा है, मौला आपको सही रास्ते पर अलाइन कर रहे हैं कि ये बुरा नहीं कि इस दुनिया में बड़ा घर हो, बेहतर ये है कि यही घर जो है इससे लाख गुना बड़ा घर जो है वो दूसरी दुनिया में बना लो। यानी कि उस दुनिया में बना लो कि जहां पर तुम्हें मैक्सिमम टाइम रहना या हमेशा रहना, जिसको मुझे कहना है इन्फिनाइट लूप में आपको जहां रहना है वहां पर ये घर जो है वो बनाओ, ना कि यहाँ पे कि जो कि मादी दो दिन की दुनिया है वहां पे नहीं, बल्कि वहां पे कि जहां पर तुम्हें हमेशा रहना है। तो मौला यहाँ पर ये चीज एडवाइस करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इस तरीके से तुम अपनी दूसरी दुनिया में ये वाला घर जो है वो लेके जाओगे, या मतलब ये वाला घर वहां पर पा जाओगे। यानी कि इतना बड़ा जो मकाम है वो तुम्हें वहां पर मिल जाएगा। किस तरीके से, मैं फिर से वाज़ेह कर देता हूँ। पहला जो है मेहमान नवाजी से, दूसरा जो आपके रिश्ते हैं उनके हुकूक अदा करने से, और तीसरा जो है वो जो भी आपके ऊपर मैंडेटरी चीज़ है, यानी कि आपके ऊपर जो भी हुक्म लाजिम होता है शरीयत की रोशनी में, जैसे कि पड़ोसी हो गए या रिश्तेदार हो गए, सारी चीज़ें जो उसका हुकूक अदा करो, और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा यहाँ पर जो घर है उससे बहुत बेहतर घर वहाँ हो जाएगा, या यही घर वहाँ चला जाएगा। ये मौला जो है वो यहाँ पर फरमाते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब जो है अब मेन सेगमेंट पे आते हैं वीडियो की कि क्या सूफी बनना, एक मोटा सा कपड़ा पहन लेना, हर वक्त रियाजतें करना, चिल्ले काटना, वजीफे करना, कुछ और काम ना करना दुनियावी, फकत इसी में लगे रहना, अल्लाह अल्लाह करना, मौला मौला करना, 24 घंटे ज़रिया माश के लिए कुछ भी काम ना करना, हर वक्त जो है वो इबादत में लगे रहना और कोई भी इनकम सोर्स जनरेट ना करना, क्या सही है या नहीं है? फतवा नहीं दे रहा हूँ, ना किसी आलम दीन का फतवा। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जो खुद जो कहते हैं वही दीन है। वो क्योंकि मतलब वो मजहर ज़ात खुदा है, तो वो जो कहते हैं वो दीन हो जाता है। अमीरुल मोमिनीन जो है उनसे अल आला जो एक शख्स है वो कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके पास अपने भाई आसिम इब्ने ज़ैद की शिकायत करने आया हूँ। मेरे एक भाई है आसिम इब्ने ज़ैद, उसकी मैं कंप्लेन करने आया हूँ। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं बताओ क्या बात है। उसके बाद आलिम अल आला कहते हैं कि उसने एक मोटा कोट, एक मोटा रोब जिसे हम लोग कहते हैं सूफिज़्म में, एक रोब डाल लिया, एक मोटा कपड़ा डाल लिया है और अपने आप को इस दुनिया से कट कर लिया है, और फिर वो हमेशा एक हुदूद में रहता है, एक दायरे में रहता है, कहीं पर गोशा नशीनी उसने कर ली है, कहीं बाहर नहीं आता है, और एक मोटा उसने वुलन क्लोथ जो है वो डाल लिया है और किसी से नहीं मिलता। यानी कि जो भी दुनियावी चीज़ें हैं वो कोई नहीं करता। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जाओ अपने भाई को बुला के लाओ, मेरे सामने प्रेजेंट करो। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं। उसके बाद जो है जब अमीरुल मोमिनीन के सामने वो आसिम इब्ने ज़ैद जो है वो लाया जाता है, तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, अब यहाँ पर वाज़े जुमले सुनिए कि अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं। वो शख्स जो कि अभी उसके लिए मौला फरमा रहे, पहले आप लोग अपने जहन में एक फॉर्मूला शीट जो है वो स्टैब्लिश कर ले कि वो उसके लिए फरमा रहे कि जो हर वक्त रियाजतें करता है, एक मोटा कपड़ा पहन लिया है, दुनियावी कोई चीज़ नहीं करता, अपने आप को गोशा नशीनी कर लिए, कट डाउन कर लिया पूरी दुनिया से, अब अमीरुल मोमिनीन उसके लिए फरमा रहे हैं। अब आप सुनिए कि क्या सिलसिला है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ए खुद के दुश्मन, अब आप जुमला सुनिए, मौला फरमाते हैं कि ए खुद के दुश्मन, बेशक शैतान ने तुझे गुमराह किया। बेशक, अब देखिए ये मौला उसके लिए फरमा रहे कि 24 घंटे रियाजत करता है, इबादत करता है, वजीफे करता है, कोई मटीरियलिस्टिक अटायर अपनाता नहीं है, कोई दुनियावी चीज़ की, कोई मटीरियलिज्म की चीज़ को इंडोर्स नहीं करता, एम्पावर नहीं करता, या उसको लेता नहीं है, उसको यूज़ केस में नहीं लाता। मौला फरमाते हैं कि ए खुद के दुश्मन, बेशक शैतान ने तुझे गुमराह किया। तुझे अपनी बीवी और अपने बच्चों पे ज़रा भी दया नहीं आती, मतलब उन पे थोड़ा सा भी रहम नहीं खाता तू? तुझे क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें जो तू करता है उससे खुदा तेरा खुश होता है और तेरे लिए जायज़ करार पाएंगे? मतलब ये जो तू कर रहा है, दुनिया से सबको अलग कर लिया, अपना कोई हर वक्त इबादत करता रहता है, तो क्या खुदा तुझसे खुश होता है ये काम करके? बेशक वो तुझसे नाराज़ है, वो तुझसे नहीं पसंद करता है, वो इससे डिसलाइक करता है। क्या तुझे ये लगता है कि तू खुदा के लिए इतना मतलब बहुत ज़्यादा कोई एक ऐसा है कि बस वही तू ही यही करता रहे, तू इतना इंपॉर्टेंट है या तू इतना इम्पॉर्टेंट है? मौला यहाँ पर फरमाते हैं कि तू बहुत ज़्यादा खुदा के लिए बहुत अनइम्पॉर्टेंट है कि तू हर वक्त ये करे। यानी कि खुदा रब्बुल आलमीन, रब्बुल कायनात, पूरी दुनिया का, हर चीज़ का, सबको बनाने वाला, मालिक मुख्तार, सुल्तान, सरदार, रहमान रहीम, करीम, लतीफ़, यकीन खुदा जो है, तुझे क्या लगता है कि तुझे बहुत खुश होगा
تو اس کے لیے یہ کام کرنے سے بہت ان امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ خدا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ سب جو تو کر رہا ہے نا تو کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے خدا کے لیے, تو بہت ان امپورٹنٹ ہے. اب یہاں پر امیر المومنین فرماتے ہیں, یا سے وہ شخص کہتا ہے عاصم ابن زیاد, کہ اب یہاں پر جملے جو یہ کہہ رہا ہے عاصم ابن زیاد, یہ کانپ جاتا ہے انسان اگر اس کو امیر المومنین سے کہہ رہا ہے. آپ تھوڑا سمجھیں, امیر المومنین سے کہتا ہے, یا امیر المومنین آپ نے بھی تو ایسی موٹے کپڑے اور ایک بہت زیادہ آپ ویسا مختصر کھانا یا بہت زیادہ رف کھانا کھاتے ہیں, اور آپ بھی تو یہ موٹے موٹے کپڑے پہنتے ہیں. یہ امیر المومنین سے کہہ رہا ہے. امیر المومنین اس کو بتا رہے, اب یہ اس سے امیر المومنین سے ہی کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ بھی تو ایسے کپڑے پہنتے ہیں نا, مطلب اسے پڑھا نہیں جا رہا. پھر امیر المومنین فرماتے ہیں, اور یہ اس کا آخری جملہ ہے اس پوری روایت کا, امیر المومنین فرماتے ہیں وائے ہو تجھ پہ. اب مولا مطلب اس پہ طرز بھی کیا کھائے, اس کی عقل گھٹنوں میں ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں وائے ہو تجھ پہ. امیر المومنین فرماتے ہیں وائے ہو تجھ پہ, میں تجھ جیسا نہیں ہوں. اب یہ جملہ جو ہے وہ سونے سے لکھنے والا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں تجھ جیسا نہیں ہوں. امیر المومنین ہم جیسے نہیں ہیں, دنیاوی طور پہ بھی, ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی. ہماری حقیقت نجاست ہے, امیر المومنین کی حقیقت جو ہے وہ پاکیزگی ہے, طہارت ہے, نور خدا ہے, خدا کا نور ہے امیر المومنین اس دنیا میں. ہم جیسے نہیں ہے وہ. امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ میں تجھ جیسا نہیں ہوں, تو مجھ سے کیوں برابری کرتا ہے, تو میرے کمپیریزن میں کیوں لاتا ہے. تمہارے اب یہاں پر میں ایک اور ہی کہیں اور لے جاؤں کہ تمہارے دنیاوی منصب, تمہارا مجھ کو خلیفہ ڈکلیئر کرنا نہ کرنا, امام بنانا نہ بنانا, ماننا نہ ماننا, کچھ بھی مجھ کو انڈورس کرنا نہ کرنا, تعریف کرنا نہ کرنا, مجھے فرق نہیں پڑتا. تم ہو کون یار, تم دنیا والے تم ہو, تم فرق نہیں پڑتا. میں نور خدا ہوں, میں نور مجسم ہوں, میں نور مکمل ہوں. خدا نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے, تو نے نہیں. خدا نے مجھے امام بنایا, تو نے نہیں. خدا نے مجھے خلیفہ بنایا, تو نے نہیں. خدا نے مجھ کو مالک و مختار بنایا, تو نے نہیں. خدا نے مجھ کو صراط مستقیم ڈکلیئر کر دیا, تو نے نہیں. تو مان نہ مان, میرے مولا ہے مہان. سمجھ رہے ہو, تو مان نہ مان, میرے مولا ہے مہان. یہی ہے ایک انسان جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ظلم و زیادتی کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے مہان. سمجھ رہے ہو, یہ سلسلہ ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں, میں کہیں اور چلا گیا رمز میں, واپس آتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وائے تجھ پہ, میں تجھ جیسا نہیں ہوں. بے شک خدا نے مجھ پہ یہ اوبلیگیٹری کر دیا, مینڈیٹری کر دیا, کمپلسری کر دیا, واجب قرار کر دیا ہے. بلکہ مولا یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اصل حکمرانوں پہ, سچے حکمرانوں پہ یہ واجب کر دیا ہے کہ اپنی سوسائٹی کے سب سے لوور طبقے سے ساتھ جو ان کا لیول ہے وہ مینٹین کرے. یعنی کہ جو سپریم پاور ہے آپ کے معاشرے میں, جو بھی کمانڈ کر رہا ہے, جو بھی وہاں پر پریسیڈنسی پوزیشن پہ ہے, اس پہ لازم ہے کہ جو آپ کی سوسائٹی کا سب سے نچلا طبقہ ہے, یہاں پر مولا جو ہے وہ آپ کو سیاست سکھا رہے ہیں, آپ کو لاز سکھا رہے ہیں, لیجسلیشن سکھا رہے ہیں, آپ کو اکانومکس سکھا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ ٹرو لیڈرز پہ لازم ہے کہ جو ان کی سوسائٹی کا سب سے نچلا طبقہ ہے, وہ ٹرو لیڈرز اس اٹائر کو, اس سسٹم کو, اس چیزوں کو مینٹین کریں, اس لیول پہ آ جائیں کہ جب تک وہ پوری سوسائٹی سے پوورٹی جو ہے وہ وینش نہ کر دے, پوورٹی غربت جو ہے وہ گھٹا نہ دے, یا اس سب سے نچلے طبقے کو اوپر تک نہ پہنچا دے, تب تک ٹرو لیڈرز پہ خدا نے یہ واجب قرار کر دیا کہ وہ بھی اس لیول پہ رہنا ہے, وہ اسی لیول پہ آ کے ڈیلنگ کریں. یعنی کہ ویسے ہی کپڑے پہنے جو سب سے غریب و غربا پہنتا ہے اس طریقے سے پہنے, تاکہ وہ غریب و غربا اپنے لیڈر کو غیر نہ پائے بلکہ باعث خیر پائے کہ یہ تو ہم جیسا ہے, ہم میں سے ہے. اس لیے نہیں کہ ان کی حقیقت وہ ہو جاتی ہے, اس لیے کہ وہ انسیت پاتے ہیں, نسبت پاتے ہیں, قربت پاتے ہیں, ان سے ایک لگاؤ ہے, ان سے ایک محبت ہے, افیکشن جسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ ہے. ایک چھوٹی سی روایت میں امیر المومنین نے کیا کیا فرما دیا آپ سمجھو یار. پہلے بڑے گھر کے اوپر بات کیا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو بڑا گھر ہونا بہت اچھا ہے, لیکن بہت زیادہ بہتر ہے کہ دوسری اگلی دنیا میں ہو. اگلی دنیا میں اگر بڑا گھر چاہتے ہو تو کیا کرو, سارے رشتہ داروں کو جو ہے ان کے حقوق ادا کرو, جو تم پہ چیزیں اوبلیگیٹری کر دی ہے, مینڈیٹری کر دی ہے, وہ سارے حقوق ادا کر دو. اور یاد رکھو کہ مہمان نوازی سے پیش آؤ, تمہارے جو مہمان ہیں ان کو اخلاق سے, خلوص سے ویلکم کرو, اور تم دیکھو گے کہ تمہارا یہاں پر جو گھر ہے جتنا بھی بڑا ہے
وہی گھر تمہیں دوسری دنیا میں پہنچ جائے گا یا اسے اور بہت بڑا. یعنی کہ ایک میٹافور یا سمبلی کے طور پہ مولا یہاں پر یہ فرماتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک شخص جو ہے وہ اپنے بھائی کے متعلق یہاں پر ایک شکایت لے کے آتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو دنیا سے کٹ کر دیا ہے, موٹا کپڑا پہنتا ہے, ہر وقت عبادت وظیفہ ریاضت کرتا رہتا ہے, کوئی دنیاوی ذریعہ معاش کے لیے کام نہیں کرتا اور یہ ساری چیزیں کرتا ہے. اب پھر اس پہ امیر المومنین جو ہے وہ غصہ ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, فرماتے ہیں کہ دیکھ تو کیا سمجھتا ہے کہ خدا تجھ سے خوش ہوتا ہے؟ خدا تجھ سے خوش نہیں ہوتا. کیا تجھے ترس نہیں آتا تیرے بیوی اور بچوں پہ کہ تو ان پہ ظلم کرتا ہے, تو اپنی نفس پہ ظلم کرتا ہے, تو خود پہ ظلم کرتا ہے اور تو خدا کے لیے بہت زیادہ ان امپورٹنٹ ہے یہ سب کرنے کے لیے. اس کے بعد جو ہے وہ امیر المومنین سے پلٹ کے سوال کرتا ہے کہ یا امیر المومنین, آپ بھی تو یہ سب کرتے ہیں نا, آپ بھی تو موٹے کپڑے پہنتے ہیں نا, آپ بھی تو مطلب لرزنے والی کیفیت ہے, آپ بھی تو یہ سب کرتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وائے ہو تجھ پہ اے بے خبر دنیا, اے ظالم دنیا, وائے ہو تجھ پہ مطلب اس عاصم ابن زید پہ بھی اور ہم سب پہ کہ ہم امیر المومنین کو جیسا انڈورس کرنا چاہیے تھا کر نہیں پائے. ہم ان کو ویسے نہیں مان پائے جیسا ماننا چاہیے تھا, اپنے جیسا سمجھا, وہ ہم جیسے نہیں ہیں. امیر المومنین فرماتے کہ میں تجھ جیسا نہیں, وہ ہم جیسا نہیں ہے. ہم ہیں نجاست عین, وہ ہے طہارت عین. ہم ہے پستی, وہ ہے ہستی. ہم سب سے غلیظ ترین ہیں, وہ سب سے امیر ترین ہے. وہ عالین ہیں اور ہم ان کے نالین ہیں. سمجھ, نالین بھی نہیں ہے, غلاموں کے غلام کے نالین ہیں. اب وہ بھی نہیں شاید ہم وہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ اتنے کریم ہیں, یہ 14 اتنے کریم ہیں کہ آ جاتے ہیں, گلے لگا لیتے ہیں, پاس بٹھا لیتے ہیں, ہم کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور فقط ایک بار کہنے سے مرادیں پوری کر جاتے ہیں. یہ ہمارے مولا ہے, یہ ہمارے آقا ہے. ہم اس کو نہیں مانتے کہ جس کو دنیا والوں نے بنایا, ہم اس کو مانتے کہ جس کو خدا نے اپوائنٹ کیا, خدا نے بنایا, خدا نے ڈکلیئر کیا, خدا نے اسٹیبلش کیا, خدا نے اس کا فائنل جو مکمل کمپلیشن ہے وہ کر دیا. یہ کہہ کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. یوما اکمل لکم دینکم, دین تمہارا مکمل ہو گیا. غدیر قوم, دیگر چیزیں کہیں اور ہی نکل جائیں گے. فقط وضاحت اتنی ہے اور عبادت اتنی ہے کہ بس یہ 14 ہے اور ان 14 کے ماننے والے ہی جو ہے وہ نجات یافتہ ہے. اگرچہ خلوص, اخلاق, نسبت, قربت اور ان سب ساری چیزوں کا کمبینیشن اپنے ساتھ رکھے. تو یاد رکھ, میں تجھ جیسا نہیں ہوں. میرے مومن فرماتے ہیں میں تجھ جیسا نہیں ہوں. ٹرو لیڈرز پہ خدا نے لازم کر دیا کہ جو سوسائٹی کا سب سے نچلا طبقہ ہے اس جیسا اٹھار اپنا ہے, اس جیسا بائے, تاکہ وہ ان کو غیر نہ سمجھے, باعث خیر سمجھے. اور جب تک اس سوسائٹی کے طبقے کو اپلفٹ نہ کر دے تو اس پہ بھی لازم نہیں ہے کہ وہ پریسیڈنسی پوزیشن کے اٹھار میں اپنے آپ کو بہت زیادہ زرق برق کپڑوں میں ملوث کر کے اپنا ایک رائل کیریکٹر یا ٹریٹس دکھائے. میں سمجھتا ہوں آپ کو واضح کر دیا ہوگا. اور یاد رکھ کہ یہ امیر المومنین جو ہے, یہی امیر المومنین جو وہ مہدی ہے, قائم آل محمد ہے, صاحب الزمان ہے, نرگس چشمہ یوسف زہرا ہے, وہ آنے والا ہے, وہ بہت جلد آنے والا ہے. تیار ہو جا اس بات پہ, بار ہو جا, بار ہو جا, لگاتار ہو جا, تیرے اور میرے اور سب کے مولا آنے والا. اور یاد رکھ کہ تو نہیں ہے, بس وہی ہے. خدا کو یاد کرو یار, خدا کو یاد کرو. خدا حافظ.